تشریف رکھتے ہیں علی احمد کور صاحب، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں، ملک کے مشہور وکیل ہیں اور عدلیہ کی بحالی میں انہوں نے جو تحریک چلائی تھی وہ بھی پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں چودھری امتیاز صفدر برائے صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق ہے اور اسٹیٹ منسٹر ہیں، جبکہ ہمارے تیسرے مہمان ہیں انجینئر خرم دستگیر خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ کور صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ایک جو کنٹروورسی شروع ہو چکی ہے کہ سید دیدار حسین صاحب کی جو تقرری ہے وہ غیر آئینی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی یہ کہنا ہے، کل چیف جسٹس صاحب کا بیان تھا، وہ ایک سماعت کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون بھی یہ کہہ رہی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ واقعی یہ غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جاوید چودھری صاحب، آپ کے پروگرام میں آ کے ویسی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آج کے حوالے سے جو آپ نے چلی کے حوالے سے جو بات کی اور 13 اکتوبر کی بات ہے، اور 13 اکتوبر سے میری بہت جذباتی وابستگی ہے، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ چلی کے عوام نے یا اس کی لیڈرشپ نے جس طرح 33 کارکنوں کو ہمارے ملک میں آپ صبح شام پڑھتے رہتے ہیں، میں تو بلوچستان سے میرا تعلق ہے، کانکنی والا علاقہ ہے، مزدور پھنس جاتے ہیں، مر جاتے ہیں اندر، جی مر جاتے ہیں، کوئی نہیں کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ بہت بڑی خبر ہوتی ہے، بہت بڑی خبر کہ جی حکومت بلوچستان نے یا جو مائن اونر ہے اس نے 2 لاکھ روپے فی مزدور کے حوالے سے اس کا اعلان کیا، ختم۔ یہ چلی کے عوام نے، چلی کے پریزیڈنٹ نے اور لیڈرشپ نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، میں اس پہ بات کروں۔ دیدار شاہ والی بات بہت چھوٹی بات ہے، جو چلی کے عوام نے اور لوگوں نے جو ایک کمال کیا ہے، یہ اسپرٹ ہمیں بھی چاہیے نا اس ملک میں اسی لیے کہتا ہوں، میں یہی آپ سے میری گزارش ہے، آپ اس پہ زور دیں۔ دیدار شاہ کی والی بات کیا ہے؟ وہ تو 4 مہینے سے 6 مہینے سے 8 مہینے سے سپریم کورٹ اور ہمارے پارلیمنٹ اور ہماری حکومت کے درمیان ایک ٹکراؤ ہے، ایک کلش ہے۔ دیدار شاہ تو بہت معاملہ آف شوٹ ہے اس کا۔ آپ لوگوں کی اگر اوپینین بناتے ہیں، آپ اگر چاہتے ہیں لوگوں میں ایک جذبہ، ایک احترام بڑھے، چلی کے عوام کی بات کریں۔ میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم، کل 13 اکتوبر جس نے میں نے کہا بڑی میری جذباتی وابستگی اس کے ساتھ، میں نے جب خبر پڑھی میں حیران رہ گیا کہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ چلی ایک بہت ہی چھوٹا ملک، غریب ملک ہے، چھوٹا ملک ہے، اور ہم اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں۔ باقی رہ گئی دیدار شاہ والی بات، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بہت پہلے میں نے کہا، آج جو بھی جہاں بیٹھا ہے بڑے احترام سے میں کہوں گا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ہمارے بہت ہی سپیریئر کورٹس کے جج صاحبان ہو یا پارلیمنٹ ہو یا حکومت ہو، ان سب کو لانے والی جو طاقت ہے وہ عوام کی طاقت ہے۔ جب ان دونوں کو عوام کی طاقت لائی ہے، یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، تو جھگڑا کس بات کا؟ مگر آپ دیکھتے ہیں کئی مہینوں سے اتنا بڑا جھگڑا ہے جس کے حل ہونے میں یا جس کے سلجھنے میں کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ آج اس میں ایک دیدار شاہ صاحب کا معاملہ ایک نیا آف شوٹ ہے۔ بہت چھوٹی چیز ہے۔ جب تک سپریم کورٹ اور جب تک پارلیمنٹ صدر زرداری صاحب کیا آپ سوچ رہے ہیں؟ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں ویسے اور پہلی مرتبہ آپ کو سوچتے ہوئے یا احتیاط کرتے ہوئے؟ میں کبھی زندگی میں ایمانداری سے میں کہتا ہوں، کبھی سوچ کے میں نے بات نہیں، میں نے بہت پہلے کہا ان کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، ایگو کا معاملہ ہے، سیدھی سی بات۔ کس کی ایگو کا؟ پھر آپ سے یہ محتاط قسم کے کورس نہیں ہو رہے؟ نہیں چودھری صاحب، میں محتاط آدمی نہیں ہوں، مگر میں آپ کو بتاتا ہوں، سپریم کورٹ، پارلیمنٹ، چودھری افتخار محمد صاحب، سردار زرداری، ختم، سیدھی سی۔ ان دونوں کے درمیان انا کا جھگڑا، انا کا کوئی مسئلہ نہیں۔ 2013 چودھری افتخار صاحب کے لیے بھی آئے گا، 2013 صدر زرداری اور پارلیمنٹ کے لیے بھی آئے گا، مگر اس درمیان میں 5 سال کا بہت بڑا ٹائم ہے، وقت ہے، اور 18 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے۔ عوام کو تو کچھ نہیں ملا، ان لوگوں کو تو چودھری صاحب بھی بھول گئے، ان لوگوں کو تو پارلیمنٹ اور صدر زرداری سے بھی بھول گئے، جو کروڑوں پیتا، لاکھوں کی تعداد میں رات کے 2 بجے 3 بجے 4 بجے بھی جو ہے ان کے استقبال کے لیے موجود ہوتے تھے۔ تو مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ نہیں، وقت گزر رہا ہے مگر عوام کو، غریب عوام کو کچھ نہیں ملا۔ اچھا، آپ ایک چھوٹا سا سوال آپ سے
کہ آپ نے جوڈیشری بحال کی سپریم کورٹ نہیں، میں نے بحال نہیں کی، سب لوگوں نے آپ اس کا حصہ تھے، آپ اس کا حصہ میں مان لیتا آپ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ اس کا حصہ تھے، سب لوگوں نے بحال کیا پارٹ اینڈ پارسل تھا۔ اس کے بعد اب تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے سب سے بڑا کام کون سا کیا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے اعزاز کی بات ہے اور آپ جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ کامیاب ہو گئے آپ اس میں؟ نہیں دیکھیں، میرا سپریم کورٹ سے، میں سپریم کورٹ بار کا بڑا پاپولر اور بڑا کامیاب صدر رہا ہوں، میرا خیال بہت عرصے تک بہت بڑی بات ہے۔ مجھے کبھی خوشی نہیں ہوئی، نہ میں سپریم کورٹ میں پیش ہوتی ہوئی مجھے خوشی ہوتی ہے، نہ میرا کوئی تعلق۔ میرا تعلق عام غریب آدمی کے ساتھ ہے، اس آدمی کے ساتھ ہے جو غریب اور مسکین آدمی ہے، جو ایسے ہاتھ پھیلائے ہوئے انصاف مانگتا ہے، جو پاکستان کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے جو ہے عدالتوں میں۔ سوال بہت سمپل سا تھا، مجھے کچھ نہیں، کوئی بڑا فیصلہ عوام کو کچھ نہیں ملا، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، سپریم کورٹ میں کچھ نہیں ہوا، ہائی کورٹ میں کچھ نہیں ہوا، چھوٹی عدالتوں میں کچھ نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ خرم صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کور صاحب نے ایک بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے یہ کہا کہ دو اناؤں کی لڑائی ہے چیف جسٹس آف پاکستان اور صدر کے درمیان، عدلیہ ورسز پارلیمنٹ۔ آپ اس تھیسس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ ٹھیک، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یا تو کورٹ صاحب یہ فرما دیں کہ سپریم کورٹ کا 16 دسمبر 2009 کا NRO کا فیصلہ وہ غلط تھا۔ جی کور صاحب، غلط تھا؟ اگر تو وہ غلط تھا اور اس کا اگر وہ غلط تھا تو پھر اس کا پراپر ریویو گورنمنٹ کو فائل کرنا چاہیے تھا، گورنمنٹ کو 300 دن انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا ریویو فائل کرنے کور صاحب، یہ کا۔ فیصلہ اگر تو وہ فیصلہ غلط تھا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی حکومت نے اگر اس کی ایک غلط فیصلے کے عمل درآمد میں کوئی لے تو لال کیا ہے، اپنی ایڑیاں گھسیٹی ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، درست ہے کہ وہ فیصلہ ہی غلط ہوا تھا، تو لہٰذا اگر حکومت نے اس کو ریزسٹ کیا، جب وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ درست تھا اور NRO کو معاملہ میں بھولنا نہیں چاہیے کہ کہاں سے ایشو ریز ہوا ہے، کہ کورٹ نے یہ کہا کہ NRO جو ہے وہ شروع سے ہی ایب انیشو بوائڈ تھا، غلط تھا، اور اس کے تحت جتنے بھی اقدامات تھے وہ غلط تھے۔ اب ہم اس بات پر کھڑے ہیں، یہ کلیش وہاں ہے کہ حکومت اس ججمنٹ کے اوپر پوری طرح عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ جھگڑا ہے اصل میں۔ اگر حکومت اس وقت یعنی 16 ایک ہفتے کے اندر اندر وہ خط لکھ دیتی، جو پورے ایشوز تھے ان پہ عمل کر دیتی، تو کوئی کلیش نہیں ہے۔ آج بھی کوئی کلیش نہیں ہے۔ یا تو ہمیں کوئی توجیہ دیں کہ حکومت اس جو ججمنٹ ہے اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کر رہی، پھر تو ہم بات کریں۔ اچھا، صرف آپ کیوں اتنے کنسرن ہیں جی کہ عدلیہ کو ضرور اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے؟ اس کے آپ کے علاوہ بھی بڑی فورسز ہیں پاکستان میں، سول سوسائٹی ہے وہ بالکل بادن نہیں کر رہی، وکلا ہیں وہ کوئی تحریک نہیں چلا رہے عدلیہ کے لیے، جنہوں نے عدلیہ کو بحال کروایا تھا۔ ہماری ٹریڈنگ کارپوریشنز ہیں، ہماری سول سوسائٹی ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اور ہماری بزنس کمیونٹی ہے، انٹلیکچوئلز ہیں، جرنلسٹ ہیں، کوئی اس کے لیے تحریک نہیں چلا رہا، صرف آپ کو کیوں پریشانی جس کی؟ جی، ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہماری پارٹی کا یہ ایک تجزیہ ہے جو پچھلے الیکشن سے پہلے ہمارا مینیفیسٹو جو ظاہر ہوا تھا، کہ ہمیں اس ملک کی جو اصلاح ہے، جو ریفارم ہے، اس کا نقطۂ آغاز ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے۔ سب سے یعنی ترجیحات نا بہت ساری ہیں، ہم نے یہاں بھی درستی کرنی ہے، لیکن ہمارے خیال میں پہلی درستگی عدلیہ سے شروع ہونی ہے، کیونکہ بہت سارے ایشوز میں جہاں الزامات اٹھتے ہیں، کرپشن کے کیسز ہیں، تو صاحب آپ نے فیصلہ نہیں کرنا، میں نے نہیں کرنا، وڑائد صاحب نے نہیں کرنا، کچھ صاحب نے فیصلہ بہت سارے کنٹیسٹ میں جا کے عدلیہ کے پاس جانا، اور اگر عدلیہ انڈیپینڈنٹ اور درست فیصلے کرے گی، وہاں سے ہماری اصلاح کا آغاز ہوگا۔ اصلاح مکمل نہیں ہو جائے گی اور ان فیصلوں پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے۔ ایک بات پوائنٹ آؤٹ کریں کہ ہم نے اس معاملے میں اس طرح سنجیدہ تھے کہ ہم نے 18 فروری کے الیکشن سے 12 دن پہلے 6 فروری کو پورے ملک سے اپنے قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو امیدوار تھے ان کو طلب کیا تھا اور ان سے حلف لیا تھا کہ ہم عدلیہ کو بحال کرائیں گے۔ چودھری امتیاز صاحب وڑائد صاحب کو شامل۔ وڑائد صاحب، یہ جو کور صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے یہ فرمایا کہ دو اناؤں کی لڑائی ہے، آپ کے صدر صاحب کی اور ان کے چیف جسٹس کی، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، انا کا مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی ایسی لڑائی ہے، بات قانون کی انٹرپریٹیشن کی ہے اور قانون کی تشریح کی ہے۔ دیکھیں، جہاں تک آپ کا قانون کیا کہتا ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں، پہلے تو میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ نے جو فیصلہ صادر کر دیا کہ وہ چلی کی حکومت کے حوالے سے بہت بڑا کارنامہ ہوا اور گورنمنٹ نے بڑا انٹرسٹ لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی حکومت نے اور تمام پرووینشل گورنمنٹ نے، وہ 33 آدمی اور 2 کروڑ آدمی کا آپ موازنہ نہیں کر سکتے، اور یہ ہزاروں میلوں میں سنجیدگی اور غیر سنجیدگی کا سنجیدگی آپ نے کیونکہ
فائنڈنگ دے دی ہے. میں اس کا تھوڑا سا ایک کلیریفیکیشن دینا چاہوں گا کہ ہزاروں میلوں میں چائنا بارڈر سے لے کے کراچی تک کا ایریا سیلاب میں پھنسا ہو اور 2 کروڑ لوگ اس سے متاثر ہوں اور تمام فیڈرل گورنمنٹ، تمام صوبائی حکومتیں اس میں شامل ہوں اور حکومت کے تمام ادارے اس میں شامل ہوں. اس میں واپڈا والے بجلی کا انتظام صحیح کر رہے ہیں، اس میں پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ بھی لگی ہے، اس میں سندھ گورنمنٹ لگی ہے، اس میں افواج پاکستان لگی ہیں، اس میں تمام جو ادارے ہیں جہاں جہاں جس کی ضرورت تھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اپنی جگہ لگا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ابھی کل بھی پرائم منسٹر آف پاکستان، پرائم منسٹر آف ٹرکی کے ساتھ سیلاب زدہ علاقے میں ہوں اور ان لوگوں کے لیے ریلیف اور کیمپ اور سارا کچھ کریں. پرائم منسٹر کی ریکویسٹ پہ گئے ہیں، میں ان بتا کا رہا ہوں، شیڈول تھا دورہ، میں یہی بتا رہا ہوں آپ ان کے ساتھ گئے. اسی لیے تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ سارے مسائل بتائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چلی کی حکومت نے بہت اچھا کیا اور بہت بڑا کارنامہ ہے، لیکن پاکستان میں بھی فیڈرل گورنمنٹ اور تمام صوبائی حکومتیں انہوں نے ایک اس امتحان میں مصیبت کی گھڑیوں میں 70 دن تک اس کان کے سامنے کھڑا رہا. وہ آتے تھے جاتے تھے. ہمارے صدر صاحب اس وقت فرانس میں تھے اور لندن میں تھے، دورہ مکمل کر کے اس کے بعد واپس ایک مخصوص جگہ کا اور یا کم از کم سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مجھے ایک اجازت دیتے ہیں. لیکن چلی کے صدر نے جو کام کیا، میں سمجھتا ہوں پاکستان میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے اس سے بڑھ کر کردار ادا کیا. انہوں نے جو فرض ہے کہ قیادت کا کہ وہ عیادت بھی کرے، کہ نہ صرف انہوں نے مستقل وہ وہاں انہوں نے دن رات گزارے ہیں، وہ مستقل ان علاقوں میں گئے ہیں، لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے بچایا، یہاں تک کہ موٹر سائیکل تک پہ بیٹھ کر وہ لوگوں کی مدد کرنے گئے ہیں. انہوں نے ریسکیو کیا ہے. اگر واقعی جسے ہم کہتے ہیں کہ قیادت نے آن سائٹ جا کر پاکستان کے عوام کے دکھوں کا مداوع کیا ہے تو وہ شہباز شریف ہے. اور اس میں میرا کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ انہوں نے سب نہیں. ہم تو دو رائے نہیں، ہم تو ایک کر رہے ہیں. ہم تو مرکزی گورنمنٹ تمام صوبائی حکومتوں کو میں ساتھ ملا رہا ہوں. آپ ایک حد تک اپنی پارٹی کی حد تک بات کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیشنل کلیمٹی تھی. اچھا وہ اس پہ میں اس کے آگے آپ کا سوال کیا اس کی بات کرتا ہوں کہ ایسا جہاں تک 2 اناؤں کی لڑائی، ہاں کوئی ہماری اناؤ نہیں، انٹرپریٹیشن کی بات ہے. دیکھیں این آر او آیا، این آر او ایک ایسا فیصلہ تھا کہ جس میں عدلیہ نے اس میں وہاں سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا، گورنمنٹ نے جا کے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا. ہم نے کہا کہ اس کو ختم کر دیں، وی ہیو نو آبجیکشن. فیصلہ ہو گیا اس کے مطابق 11 مہینے ہو گئے. 18,000 میری گزارش سن لیں، 8,000 کیسز اس کے مطابق کھل گئے. جو وزراء بھی ان میں آتے تھے وہ عدالتوں میں ضمانتوں کے لیے گئے، سول حتیٰ کہ سول کورٹس کے پاس، علاقہ میجسٹریٹ کے پاس فیڈرل منسٹر گئے. صرف ایک امیونٹی جو آئین پاکستان نے دی ہے. وہ سر آپ جا کے عدالت میں کلیم کریں نہیں کی نا، ابھی تک نہیں کی. اب جو ریویو وہ آپ باہر تو ٹاک شوز میں بیٹھ کے یہ کہتے رہتے ہیں کہ امیونٹی اور صدر صاحب عدالت میں پیش سے. آپ نے عدالت میں ابھی تک ان کو نہیں بتایا کہ امیونٹی، عدالت کو نہیں پتا آپ کے پاس عدالت کو پتا نہ ہونا، آئی ڈونٹ نو، کیونکہ مسئلہ اس کو سب جوڈیشل ہے. لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ 248 جو ہے صدر مملکت کو دس از اے پروٹیکشن ٹو دی پریزیڈنٹ. آپ جا کے کلیئرٹی یہ ہے کہ انہوں نے جو ریویو کی درخواست کی ابھی تک فارملی امیونٹی کلیم نہیں کی. کہا کہ وہ جو فیصلہ ہے اس کو ریویو کریں. اب کورٹ کس طرح اس فیصلے کو ریویو کرے گی جس میں حکومت نے نہ صرف کورٹ میں بلکہ پارلیمنٹ میں این آر او کو ڈیفینڈ کرنے سے انکار کرنا ہے. ہم اس کا دفاع مجھے بریک لینا تھا، بریک کے بعد آپ کی طرف آؤں گا ڈیفینیٹلی. یہاں پہ لیں گے چھوٹی بریک کو، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں.